کہ ایک صحابی رسول جن کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب انصاری، ثعلبہ ان کا نام تھا، انصاری تھے، یعنی مدینہ شریف کے رہنے والے تھے۔ مہاجر وہ ہوتے ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، انصاری وہ ہوتے ہیں جو مدینہ کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، انصاری تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے پاس بہت ساری دولت ہو جائے، پیسہ ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بیکار کی باتیں کرتے ہو، تمہارے لیے بربادی ہو جائے گی۔ اللہ تمہیں تھوڑا دے جس کا شکر کرو وہ اچھا ہے، اللہ زیادہ دے جس کا تم شکر نہ کر سکو وہ برا ہے۔ اللہ تھوڑا دے، شکر کرو بس۔ ان کے سمجھ میں نہیں آئی، کہنے لگا حضور میرے لیے آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے بہت دولت دے دے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم میری طرح راضی نہیں ہو زندگی گزارنے پہ؟ جیسے میں زندگی گزارتا ہوں ایسے راضی نہیں ہو؟ میرے پاس تھوڑی سی گنجائش ہے، تھوڑا سا مال ہے، میرے پاس زیادہ نہیں ہے۔ کیا تم اپنے رسول جیسی زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہو؟ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے چاندی کے بن جائیں، اور میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں، جہاں جہاں میں جاؤں وہاں وہاں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے لیکن میں نہیں کرتا، میں تو اسی طرح رہتا ہوں بس۔ تو حضور نے کہا تم ایسے راضی نہیں ہو جیسے میں رہتا ہوں ایسے رہ لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم میں سارے وعدے پورے کروں گا، اللہ کا بھی حق ادا کروں گا، بندوں کا بھی حق ادا کروں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا، اور آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، دولت زیادہ آ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہم ارزق ثعلبہ مالا، اے اللہ ثعلبہ کو مال دے دے، دولت دے دے۔ دعا کر دی۔ جب دعا کر دی تو ان کے پاس تھوڑی سی بکریاں تھیں، تو ابو امامہ باہلی صحابی فرماتے ہیں کہ ان بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ جیسے کیڑے بڑھ جاتے ہیں نا، کیڑے، اس طرح سے بکریوں کے بچے 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 بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے ان کے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کیڑے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا جیسے مچھر ہیں، جیسے مکھی ہے، جیسے لائٹ پہ بھونگے آتے ہیں، پتنگے آتے ہیں، کتنے سارے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیڑوں کی طرح سے ان کی بکریوں میں برکت ہو گئی، بہت ساری بکریاں ہو گئی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتے تھے، جماعت سے نماز بھی پڑھتے تھے، پانچوں وقت حاضر رہتے تھے، دین بھی سیکھتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ جب بکریاں زیادہ ہو گئی، ظہر اور عصر کی نماز تو پڑھتے تھے، باقی نمازیں مسجد میں آ کے پڑھنی چھوڑ دی، بکریوں میں لگ گئے۔ شہر میں رہنے کے قابل بکریاں نہیں تھیں تو تھوڑے باہر نکل گئے میدان میں، وہاں جا کے رہنے لگے۔ تو ظہر عصر میں آ جاتے تھے، مغرب عشاء فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر بکریاں اور بڑھ گئیں اور بڑھ گئیں اور بڑھ گئیں، تو پھر یہ جنگل میں جا کے رہنے لگے، پھر ان کی ظہر اور عصر بھی چھوٹ گئی۔ پھر یہ جمعے کی نماز آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب بکریاں بہت زیادہ ہو گئیں تو وہ جمعے کی نماز بھی چھوٹ گئی، اور بکریاں بہت زیادہ ہو گئیں، ان کے پاس بہت دولت، مال، پیسہ بہت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے۔ اس وقت میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا کہ بھئی زکوٰۃ دو، تمام مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم لوگوں کو بتایا، اور دو مسلمانوں کو، صحابہ کو لیا اور فرمایا دیکھو یہ میرا حکم، شریعت کا حکم لکھ لو،
اور لکھ کر جا کر ثعلبہ کے پاس جاؤ، اور ایک اور شخص ہیں اسلمی، ان کے پاس جاؤ، ان دونوں سے کہو کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دو۔ تو دو صحابی اللہ کا حکم لے کے تحریر، باقاعدہ تحریر لے کے گئے۔ حضور خود نہیں لکھتے تھے، لکھواتے تھے، تحریر لے کے گئے۔ ثعلبہ کے پاس جب پہنچے تو ثعلبہ کے دیکھ کر تیور پہ ذرا بل آئے، بل آ کر کہنے لگے یہ کیا ہے، صدقہ زکوٰۃ وکات کیا ہوتا ہے، یہ تو جزیہ ہو گیا، ٹیکس ہو گیا، یہ تو ڈنڈ ہو گیا، یہ کیا ہے ٹیکس ویکس سب۔ کچھ انہوں نے بے ادبی کے الفاظ بول دیے، اور بول کے کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم فلانے کے پاس جا رہے ہیں۔ اچھا جاؤ وہاں ہو جاؤ پہلے، پھر واپسی میں آ جانا میرے پاس۔ تو وہ جو اسلمی دوسرے شخص تھے ان کے پاس گئے، ان کو جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا، تحریر دکھائی۔ فوراً انہوں نے کہا نہیں، بالکل جو کچھ ہے اللہ رسول کے لیے حاضر ہے۔ ان کے پاس اونٹ بہت سارے تھے، اونٹ۔ انہوں نے کہا جو اچھے اچھے بڑھیا بڑھیا اونٹ ہیں، قیمتی اونٹ ہیں، وہ لے لو، زکوٰۃ میں تمہیں بڑھیا اونٹ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بڑھیا نہیں، آپ بڑھیا اپنے لیے رکھ لو، ہمیں تو بس درمیانے دے دو۔ کہنے لگا نہیں، اللہ کے راستے میں تو بھائی بڑھیا دوں گا۔ سب سے بڑھیا انہوں نے اونٹ نکالے، سب ان کو حوالے کرے، اللہ کے رسول کو سلام کہنا، یہ پیش کر دینا۔ پھر یہ واپس آئے انہی کے پاس، ثعلبہ کے پاس آئے۔ ثعلبہ نے پھر وہی جو کہا تھا، یہ تو صدقہ کیا ہے، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ڈنڈ ہے، یہ کیا ہے، یہ تو الٹی سیدھی باتیں کری، اور کہنے لگے جاؤ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا اچھا میں آؤں گا، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ چلے گا یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب معلوم تھا، حضور کو تو سب اللہ بھی بتا دیتا تھا، فرشتے بھی بتا دیتے تھے، اللہ کی نظر سے تو کچھ اوجھل تھا ہی نہیں۔ حضور کو معلوم تھا کہ کیا پیغام لے کے یہ دونوں آ رہے ہیں۔ فرمایا بھائی ثعلبہ کے لیے تو بربادی ہے، اور اسلمی کے لیے اللہ اس کو برکت دے، اللہ نے اس کی زکوٰۃ قبول کر لی۔ بتاؤ کیا بات ہے، بتاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم نے جا کے آپ کا پیغام سنایا تو انہوں نے ایسا ایسا بولا۔ فرمایا ہلاک ہو جائے گا وہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہلاک ہو جائے گا۔ پھر یہ قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوئی، فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں یہ، 76 77 78 آیتیں نمبر کی آیت، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، قرآن نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، پکا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے وعدہ کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ ان کو اپنا فضل دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم صدقہ بھی کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم بہت نیک کام کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ اپنا فضل ان کو دے دیتا ہے، بخلوا بِهِ، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا، منہ موڑ لیتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، یہ منافق ہو گئے، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، یعنی اتنا بڑا سزا کہ اب ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا، قسم خدا کی، اللہ کے رسول سے وعدہ کیا، پھر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ بولا۔ اولم یعلموا، کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے، راز اور بھید کو بھی جانتا ہے، تمہاری کانا پوسی کو بھی جانتا ہے، اور بے شک اللہ کے نظر میں سارے غیب ہیں، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، بڑی ڈانٹ پڑی۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ثعلبہ کے کوئی ملنے والے تھے بیٹھے ہوئے حضور کے پاس۔ جب حضور کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے جا کے ثعلبہ سے کہہ دیا کہ بھئی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے، اللہ کے رسول ناراض ہیں۔ وہ آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے منع کر دیا ہے، تمہاری زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اللہ نے منع کر دیا ہے، میں نہیں لوں گا، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں تو آپ کو بہت مانتا ہوں، میں تو آپ کی نظر میں بہت ہی میں آپ کا وفادار ہوں، فرما بردار ہوں۔ فرمایا جو بھی کچھ ہے اللہ نے منع کر دیا، اب میں تمہاری زکوٰۃ نہیں لوں گا، تمہارا صدقہ قبول نہیں ہوگا، اب تم جاؤ۔ اسی طرح چلے گئے وہ۔ حضور کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر پھر آئے، کہنے لگا آپ کو تو معلوم ہے میں اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں، میری اور مدینے میں میری کتنی عزت ہے آپ جانتے ہیں، میرا قبیلہ کتنا بڑا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، میری زکوٰۃ لے لیجئے۔ فرمایا جب اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، میں نہیں لوں گا زکوٰۃ۔ پھر حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آئے، جب حضرت عمر خلیفہ بنے انہوں نے بھی کہہ دیا میں نہیں لوں گا زکوٰۃ تمہاری۔ پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے، پھر ان کے پاس آئے کہ آپ زکوٰۃ لے لیجئے، لیکن انہوں نے بھی منع کر دیا کہ جب اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو میں نہیں لوں گا۔ اسی حالت میں پھر وہ مر گئے۔ تو دیکھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھنے کی بات کیا ہے؟ ایک ایسا انسان جو واقعی اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، مذہب اسلام کو بھی مانتا ہے، ان کے ایمان میں کچھ شک نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ دینے میں جو انہوں نے کچھ الفاظ غلط بول دیے اور زکوٰۃ نہیں دی اللہ کے رسول کے حکم پہ، اتنی بڑی سزا ملی کہ وہ مومنوں میں سے نکل کے منافقوں میں ہو گئے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ کئی آدمی ہمارے اندر بھی ایسے ہیں اور ہم بھی ایسے ہیں کہ وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، وہ حج بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، زکوٰۃ دینے کے معاملے میں ذرا ڈھیل مل، زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم سارے کام تو کر رہے ہیں، ہم تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی نظر میں ذرا سی بھی مخالفت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی نافرمانی ہو جائے تو انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے روپے پیسے کی یا ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمل جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ حالانکہ ثعلبہ تو ایک ہے، ثعلبہ تو ایک آدمی ہے۔ قرآن شریف کی آیت میں کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ تو یہ لوگ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، اگر ذرا بھی ان کے عمل میں کچھ کمی ہے کسی بھی طرح کی، شریعت کے خلاف، اللہ رسول کے حکم کے خلاف، ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں، ایک اسلمی، ایک ثعلبہ۔ اسلمی جو ہیں صحابی، انہوں نے کہا اچھے سے اچھا مال لے جاؤ، بڑھیا اونٹ لے جاؤ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول کی راہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، لے جاؤ۔ اور ایک ہے ثعلبہ، دو مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے زکوٰۃ، ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔
آپ زکوٰۃ دے دیں گے آپ کا مال پاک ہو جائے گا، آپ زکوٰۃ دے دیں گے آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا، آپ زکوٰۃ دے دیں گے آپ کا عمل قبول ہو جائے گا، آپ زکوٰۃ دے دیں گے آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، آپ زکوٰۃ دے دیں گے محبت بن جائے گی، محبت قائم ہو جائے گی۔ محبت کیسے؟ جس کو آپ دیں گے وہ محبت کرے گا نا۔ کسی غریب کی آپ نے مدد کر دی، آپ نے زکوٰۃ دیا، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، لیکن محبت قائم ہو جائے گی نا، آپ کو دوسروں کی دعائیں ملیں گی نا، آپ کی عزت بڑھے گی نا۔ اللہ کے دین کو ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کتنے سارے فائدے ہم گنا ہی نہیں سکتے آپ کو۔